جان کا مسئلہ ہے، پہچان کا مسئلہ ہے، ختم نبوت اپنے ایمان کا مسئلہ ہے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ کسی شاعر نے ایک بہت اچھا شعر کہا ہے، رنگین رسالے نہیں قرآن سنبھالو، رنگین رسالے نہیں قرآن سنبھالو، میدان میں لڑنا ہو تو ایمان سنبھالو، بزدل ہو تو نکل جاؤ لشکر سے ہمارے، اور مرد مجاہد ہو تو میدان سنبھالو۔ اس مکتب کے معلم و مدرس اور مسجد کے امام حضرت مولانا ایاز صاحب، اسی طریقے سے آج کے مہمان حافظ فیروز صاحب، حضرت مولانا عرفان صاحب، اور اس بستی کے نوجوانوں بزرگوں اور یہ نونہالان طلباء و طالبات، میں آپ کے سامنے اپنے اساتذہ سے سنا ہوا ایک سبق سنانے کے لیے آپ کو بیٹھا ہوں۔ نہ کوئی بیان کرنا مقصود ہے، نہ کوئی وعظ مقصود ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العالمین ایمان والوں کو پکار کر کہہ رہے ہیں، مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، کہ بچاؤ اپنے آپ کو۔ کس کو بچانا ہے؟ اپنے آپ کو، خود کو بچانا ہے۔ اور پھر کہا وَأَهْلِيكُمْ، اب اہل میں کون آ گیا؟ گھر والے، بیوی، بچے، جو ہمارے ماتحت ہے وہ سب کے سب وَأَهْلِيكُمْ اس کے اندر آ گئے۔ کس سے بچانا ہے؟ نار یعنی جہنم کی آگ، جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچانا ہے، کیونکہ کل قیامت کے دن یہی انسان اور پتھر جو ہے نا، تو یہ جہنم کا ایندھن ہوں گے۔ جیسے چولہا جلانے کے لیے ہم لکڑیاں اکٹھا کرتے ہیں، لکڑیاں جمع کرتے ہیں، کھیتوں سے توڑ کر لاتے ہیں، درختوں کو توڑ کر لاتے ہیں، اور پھر چولہا جلاتے ہیں، تو یہ لکڑیاں ہمارے چولہے کا ایندھن ہوتی ہیں۔ کل قیامت کے دن جہنم کا ایندھن انسان اور پتھر ہوگی۔ ہمیں بس اس خوش فہمی میں نہیں زندگی گزارنا ہے کہ اب اللہ نے ایمان کی دولت دے دیا تو اب جو ہے تو جو دل میں آیا ویسے زندگی گزارو، اب تو مسلمان ہونے کا سرٹیفکیٹ مل گیا۔ نہیں، ایک مسلمان دنیا میں بھیجا گیا تو پابندیوں کے ساتھ بھیجا گیا۔ ہاں، اب اپنے من کی زندگی ہم نہیں گزار سکتے، جیسا دل نے بولا، جیسا دل نے چاہا، جیسی دنیا چل رہی ہے دنیا کے پیچھے ہم بھی جو ہے تو ویسے چل جاوے، ایسا نہیں چلے گا۔ ہم اگر کامیابی چاہتے میرے بھائیوں تو ہماری کامیابی دین اسلام کے طریقے میں چھپی ہوئی ہے۔ وہ طریقہ مکاتب میں، مدارس میں بتلایا جاتا ہے
پڑھایا جاتا ہے اور کامیابی کیا ہے وہ سمجھائی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اب بتائیے یہ لا الہ الا اللہ کہاں سکھایا جاتا ہے، کہاں پڑھایا جاتا ہے؟ مدارس میں، مکاتب میں، جماعتوں میں، خانقاہوں میں اس کا ورد ہوتا ہے، اس کلمے کو بار بار پڑھا جاتا ہے۔ تو یہی جگہوں پر ہماری تمہاری کامیابی ہے۔ دنیا ایک مختصر سا ٹھکانہ ہے، ہر ایک مختصر سی وقت گزاری کی جگہ ہے۔ مجھے آپ کو سب کو دنیا چھوڑ کر جانا ہے۔ دنیا میں بڑے بڑے بادشاہ ہیں، ابھی مولانا تذکرہ کر رہے تھے نا، اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ جیسی بڑی شخصیت، اور کیا بڑے بڑے سکندر بادشاہ اور فلاں اور یہ اور وہ سب دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے۔ سکندر بادشاہ کا جب انتقال کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنے ماننے والوں، اپنے وزیروں سے یہ کہا کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے کفن سے میرے دونوں ہاتھوں کو باہر کر دینا۔ کیا کہا؟ میرے ہاتھوں کو میرے کفن سے باہر کر دینا، تاکہ لوگ دیکھیں کہ یہ آدمی جو دنیا میں آیا اس نے ایک بڑی دنیا پر حکومت کی، لیکن جب دنیا سے جا رہا ہے تو اس کے ہاتھ خالی ہیں۔ تو ہم دنیا سے کیا لے جائیں گے؟ پراپرٹی لے جائیں گے، کھیتی باڑی لے جائیں گے، اپنے محل باغات اور اپنی جو ہے تو گاڑیاں لے جائیں گے؟ نہیں، تو ساتھ میں آنے والی چیز کیا ہے؟ کتابوں میں لکھا ہے کہ جب ایک انسان مرتا ہے تو ساتھ میں 3 چیزیں لے جاتا ہے۔ کتنی چیزیں؟ ہاں، ایک تو ساتھ میں قبر تک 3 چیزیں وہ لے جاتا ہے۔ ایک تو اس کا مال ہوتا ہے، قبر تک لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ حاجی صاحب کا انتقال ہوا، فلاں کا انتقال ہوا، 10 بلڈنگیں تھی، 50 ایکڑ کھیتی تھی، یہ تھی، تو قبر تک اس کا تذکرہ ہوتا ہے۔ دفنا کر آ گیا وہ کس کا ہو گیا؟ کس کا ہو گیا؟ وارثوں کا ہو گیا، بچوں کو، اولاد کو وہ ملے گا، اور رشتہ دار ساتھ میں جاتے ہیں۔ اب بتائیے کتنا بھی قریبی رشتہ دار ہو، ایک باپ کو اپنے بیٹے سے محبت ہوتی ہے، بیٹے کو باپ سے ہوتی ہے، ماں کو بیٹے سے ہوتی ہے، بیٹے کو ماں سے ہوتی ہے، شوہر کو بیوی سے، بیوی کو شوہر سے، ہر ایک کو ایک دوسرے سے محبت ہوتی ہے۔ لیکن سچ بتائیے انتقال جس کا ہوتا ہے اس کے ساتھ کوئی ایک آدھ ہم اس کے سپورٹ کے لیے قبر میں چھوڑتے؟ یہ بھی ابا کا انتقال ہو گیا، چلو اب بڑے بھیا تم یہاں رک جاؤ ابا کے پاس۔ کتنی بھی محبت ہو تو قبر تک وہ رونا دھونا، اس کے بعد افسوس، اور ایک چیز رہتی ہے بعد میں ان کو ان کی قبر کے حوالے کر دیے، ہم ہماری جو ہے تو خرمستیوں میں لگ جاتے ہیں، کچھ دنوں کا افسوس ہوتا ہے۔ تو ایک بات سمجھ میں آئی کہ قبر تک رشتہ دار بھی جاتے ہیں، لیکن رشتہ دار دفنا کر واپس آ جاتے ہیں۔ ایک تیسری چیز باقی رہ جاتی ہے جو میت کے ساتھ اور مردے کے ساتھ اور مرنے والے کے ساتھ باقی رہ جاتی ہے، وہ چیز ہے اس کے اعمال۔ وہ چیز ہے اس کے اعمال، جو دنیا میں رہ کر اس نے اچھے عمل کیے ہوں گے، جو اچھائیاں کی ہوگی، جو نیکی کے کام کیے ہوں گے، اب انہی اعمال کی بنیاد پر اس کی کامیابی اور ناکامی کے فیصلے ہوں گے۔ اب وہ کامیابی والے اعمال کیا ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان پر جو بنیادی اور اہم امور ایک مسلمان پر لازم اور لاگو قرار دیے ہیں، وہ بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان۔ یہ 5 چیزیں خلاصہ ہیں دین اسلام کی بنیادیں ہیں۔ ابھی ایک معصوم سی بچی نے ہمارے سامنے وہ 5 چیزیں بیان کر دی۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، فرماتے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے رسول ہیں۔ دوسرا، نماز کو قائم کرنا۔ بھائیوں، ہماری زندگی میں نماز کا کیا معاملہ ہے یہ ہم تھوڑا سا اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں۔ بڑا افسوس ہوتا ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ ہمارے مسلمان بھائی فجر میں جب ہم مسجد میں نماز پڑھانے کے لیے آتے ہیں یا پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو بڑی مشکل سے مسجد میں جو ہے تو ایک صف لگتی ہے۔ آپ کے یہاں کتنے ہوتے ہیں مصلی امام صاحب؟ 10 سے 12، جبکہ بستی 40 سے 45 مکانات کی بستی ہے۔ ہر گھر میں اگر 2 فرد بھی پکڑ لیجئے تو کم از کم 50 لوگ ہونا چاہیے۔ ابھی ہم اسلام کی ایک اہم چیز جس کو حدیث شریف میں یہ کہا گیا الصلاۃ عماد الدین فمن اقامها اقام الدین ومن هدمها هدم الدین، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ جس نے نماز کو قائم کیا گویا اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے نماز کو ڈھایا، منہدم کیا، گویا کہ اس نے دین کو ڈھا دیا۔ بتائیے آج کا مسلمان جو ہے تو صرف جمعہ کو آتا ہے،
شب برات ہو تو اس موقع سے عبادت کا شوق اس کا جاگ جاتا ہے، شب قدر میں آج کا بڑا روزہ ہے تو پھر عبادت کا شوق اس کا جاگ جاتا ہے، عید کے موقع سے مسلمانوں کو اپنی مسلمانی یاد آتی ہے، بقیہ کہاں؟ پوچھیے، علماء یہاں بیٹھے ہیں، متفقہ طور پر یہ کتابوں میں حدیث ذکر کی گئی ہے کہ کفر اور ایمان کے درمیان اگر کوئی چیز حائل ہے تو وہ صرف نماز کا پڑھنا اور چھوڑنا ہے۔ اگر کوئی آدمی نماز کو چھوڑ دے گا تو اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں، اور ہماری نمازوں کے جنازے نکل رہے ہیں۔ وہ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو دعا دینی چاہیے کہ انہوں نے اس میں تھوڑا ہلکا پن لایا کہ نماز کے چھوڑنے سے مراد یہ ہے کہ آدمی اگر نماز کا انکار کر دے تو پھر وہ اسلام سے خارج ہے۔ باقی تقریباً تمام ائمہ کا اس پر اتفاق ہے کہ جو آدمی نماز چھوڑ دے بلا عذر کے، جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دے تو اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں۔ اب ہماری کتنی نمازیں چھوٹ رہی ہیں میرے بھائی؟ تو آپ سے ایک سب سے بڑی مؤدبانہ درخواست یہ ہے کہ اپن خود بھی نمازی بنیں، اپنے بچوں کو نمازی بنائیں، اپنی گھر کی مستورات کو نماز کا پابند بنائیں۔ کیا ہے شریعت کا حکم کہ جب بچہ 7 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو اس کو نماز کا حکم کرو، نماز کی تاکید کرو۔ جب 10 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو نماز نہ پڑھنے پر اس کو ہلکی مار مارو، اور جب بالغ ہو جائے تو پھر تو کوئی چھٹی نہیں ہے۔ اب تو مسئلہ یہ ہے کہ بچے مکاتب کی برکت سے الحمدللہ مسجدوں میں گچا گچ پھل بھری ہو رہی ہے ہماری مسجدیں، لیکن بڑے جو ہے تو نماز کے موقع سے ہوٹلوں کو آباد کر رہے ہیں، چوراہوں کو آباد کر رہے ہیں، بس اسٹیشنوں پر جو ہے تو تذکرے کرتے بیٹھے۔ کیا حاصل ہے؟ ادھر اذان ہو رہی ہے، مؤذن کہہ رہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ بڑے ہیں اللہ بڑے ہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہماری دکان بڑی ہے، ہمارا مکان بڑا ہے، ہمارے دوست احباب بڑے ہیں، ہمارا کاروبار بڑا ہے۔ میرے بھائیوں، تف ہے ایسے کاروبار پر جو نماز کو چھوڑ کر کیا جا رہا، کیا برکتیں ہوگی اس میں جو نماز کو چھوڑے بغیر کیا جا رہا ہے۔ اس لیے آپ سے پہلی درخواست تو یہ ہے کہ انشاءاللہ آج یہ عزم کرو، ارادہ کرو کہ آج کے بعد نماز نہیں چھوڑیں گے۔ کرتے ارادہ؟ اگر آپ پکا ارادہ کرتے اور پابندی کرتے تو سمجھو ہمارا آج کا جلسہ کامیاب ہے۔ اس جلسے سے ہم نماز کے پابند بن گئے، ہماری بچیاں ہمارے بچے نماز کے پابند بن گئے۔ آج کا جلسہ اٹھانے کے اندر یہ 100% کامیاب ہے، ہماری یہاں کی حاضری کامیاب ہے۔ دوسری بات یہ ہے وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ کہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا حکم دیا مسلمانوں کو، زکوٰۃ ادا کریں۔ اگر ہم صاحب نصاب ہیں، پوچھیے علماء سے، سلوڑ ہمارے سے قریب ہے، علماء کے نمبر ہمارے پاس ہے، امام صاحب سے پوچھیے، ادھر کی مسجد کے امام صاحب ہیں، پوچھیے کہ کس پر کب زکوٰۃ آتی ہے۔ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں کہ تفصیل سے ہم بیان کریں، تو آپ اپنے امام صاحب سے پوچھیے کہ میں صاحب نصاب ہوں یا نہیں ہوں، میرے اوپر زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے، زکوٰۃ کے مسائل معلوم کریں۔ یہ فرض ہے، اس سے چھٹی نہیں ہے۔ اگر آپ نفلی صدقہ نہیں دیں، آپ کسی مدرسے کی رسید نفلی نہ بنائے تو کوئی پکڑ نہیں ہوگی، لیکن آپ نے زکوٰۃ نہیں دی تو کل قیامت کے دن یہی زکوٰۃ آپ کو جہنم تک پہنچائے گی۔ زکوٰۃ کا نہ دینا ازدہے کی شکل میں جو تو آپ کو ڈسنے والی بن جائے گی، یہی آپ کی پونجی، یہی آپ کا مال۔ اس لیے زکوٰۃ کا اہتمام کریں۔ اور پھر وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ، اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو حج کی استعداد دے رکھی ہے تو ایک مسلمان پر حج فرض ہے۔ اب ہمارے یہاں حج کا کیا معمول ہو گیا کہ جب بڈھے ہو جاتے ہمارے پیر جو ہے تو اب قبر میں لٹک جاتے تو اب حج کی ترتیب بنتی، وہ بولتے نا اب سب ہو گیا، اب ساری چیزوں سے فارغ ہو گیا، بولے میں اب چلو حج کو جاتا، بولے اب بہت ہوگا، بولے سب کے بیٹیا کے پوتیا کے سب کے نواسے کے شادیاں ہو گیا، بولے آپ چلو حج کو چل جاتا، بولے پھر وہ بولتے نا کہ 100 چوبے کھا کر بلی حج کو چلی، خوب رشوتیں کھائی، خوب سود کھایا، خوب لوگوں کو دھوکہ دیا، خوب مال میں غبن کیا، خوب جھوٹ بول بول کر رشوتیں کھا کر لوگوں کی زمینیں ہڑپ ہڑپ کر خوب کھایا، اب اسی زمین پر جو ہے تو حج کو جا رہا، اسی کمائی سے حج کو جا رہا، تو یہ قابل قبول نہیں ہے۔ حلال پاکیزہ روزی جو اللہ تعالیٰ نے ہماری مقدر کی دی ہے اس میں حج کرنا۔ اور ابھی ہم پچھلے دنوں تقریباً 6 مہینے ہو گئے عمرے کے سفر میں تھے، عمرہ گئے تھے، تو ایک جو گائیڈ ہوتے ہیں مولانا، تو ان سے تذکرہ ہو رہا تھا اسی، تو ہم کو جو تعارف کرا رہے تھے گاڑی میں سے بیٹھ کر، وہ تو ایک تعارف انہوں نے بڑا عجیب و غریب کرایا، وہ میں سن کر بڑا حیران ہوا۔ تو انہوں نے کہا کہ جو مینا کے اندر جو خیمے لگے ہوتے ہیں حاجیوں کے لیے عرفات کے میدان سے متصل، تو انہوں نے یہاں ترکی کے جو لوگ آتے ہیں حج کے لیے، تو ان کو یہاں مینا کے اندر جو ٹھکانہ دیا جاتا ہے سب سے اخیر میں دیا جاتا ہے، سب سے اخیر میں، اور جو ہندوستانی اور پاکستانی لوگ ہوتے ہیں تو ان کو جو ہے تو سب سے قریب دیا جاتا ہے۔
پھر انہوں نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ترکی والے حج کو اس وقت میں آتے ہیں جب عین شباب کا وقت ہوتا ہے، عین جوانی کا وقت ہوتا ہے، تو ترکوں کے لیے وہ آخر حصہ، اور ہندوستان اور پاکستان والوں کو قریب کا حصہ اس لیے دیا جاتا ہے کہ جب ان کے پیر قبر میں لٹک جاتے ہیں، اب زندگی نو گارنٹی میں آتی ہے، تو تب یہ حج کا سفر بناتے ہیں۔ تو وہاں کے تاثرات یہ ہیں۔ تو کیوں اللہ نے اگر ہمیں جوانی میں استعداد دے رکھی تو ہم حج کو نہیں جاتے؟ حج فرض ہے۔ اب تو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اتنی وسعتیں دی ہیں کہ پہلے ہم چٹنیاں کھاتے تھے، لیکن آپ روز مرغ مسلم کھا رہے ہیں، روز گوشت کباب کھا رہے ہیں، اور اتنا پیسہ اللہ نے دیا ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارے کئی مسلمان ایسے ہیں جو حج کی استعداد اور طاقت رکھنے کے باوجود بھی حج کو نہیں جا رہے۔ پوچھیے علماء سے، اگر آپ کے پاس حج کو جانے کی استعداد ہے، آپ ادھر لاکھوں روپے کا جو ہے تو لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہیں، کٹیں تقسیم کر رہے ہیں، اور باوجود استعداد ہونے کے آپ حج کو نہ جائیں، تو کیا آپ کا یہ لوگوں کو کٹیں تقسیم کرنا حج کی قیمت کے بدلے میں کیا وہ کافی ہو جائے گا حج کی طرف سے؟ نہیں ہوگا۔ تو پھر کیوں ہم حج میں کمزوری کر رہے ہیں، کیوں کوتاہی کر رہے ہیں؟ اس لیے اپنے نصاب کا جائزہ لینا، اپنے مال کا جائزہ لینا، اور حج کی ترتیب بنانا۔ کتنی باتیں ہو گئی؟ 4۔ آخر بات یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ قریب ہے، روزے کا مکلف کیا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کہ والصوم، کہ روزہ رکھنا۔ اب بتائیے ہمارے اپنے گاؤں میں، ہمارے اپنے محلے میں، ہماری اپنی بستی میں کتنے لوگ روزوں کا اہتمام کرتے ہیں؟ شرم آتی ہے بہت سی مرتبہ ہمیں اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے۔ کئی مرتبہ جب باہر نکلتے ہیں تو ہوٹلوں پر 20-20, 25-25, 30-30 سال کے نوجوان جو ہے تو چائے پیتے بیٹھتے ہیں، اور پھر ہم اللہ سے یہ گلہ شکوہ کرتے ہیں کہ اللہ کی رحمت ہماری طرف متوجہ نہیں ہو رہی ہے، مسلمان کیوں پریشان ہے، مسلمان کیوں حالات میں ہیں۔ تو میرے بھائیوں، حدیث شریف میں ہے اعمالکم اموالکم، جیسے اعمال تمہارے دنیا سے اللہ کی طرف جائیں گے نا، تو اللہ کی طرف سے فیصلے بھی ویسے آئیں گے۔ اس لیے روزوں کا اہتمام کریں۔ ہم روزوں کا اہتمام کریں گے، اللہ تعالیٰ روزے کا بدلہ خود دے گا۔ سارے اعمالوں کا بدلہ اللہ تعالیٰ دوسروں کے ذریعے سے، فرشتوں کے ذریعے سے دلوائیں گے، لیکن روزے کا بدلہ اللہ تعالیٰ خود دے گا۔ اور کیا بدلہ ہے؟ اللہ کہہ رہے میں خود ہوں اس کا بدلہ، اور اللہ کیا دیں گے وہ اللہ ہی اس کی شان جانتی ہے کہ اللہ روزے کا کیا بدلہ دے گا۔ یہ 13-12 گھنٹے ہمیں تھوڑا سا بھوکا پیاسا رہنا میرے بھائیوں مشکل ہوتا ہے، اور ہم جو ہے تو آسانی سے افطار اور بغیر روزے کے گھومتے پھرتے ہیں۔ سچ بتائیے، اگر یہ اللہ تعالیٰ نے جو صحت ہم کو دی ہے، جو تندرستی اور جو طاقت دی ہے، اگر اللہ یہ طاقت اور صحت کو ہم سے چھین لیں تو ہم اللہ کا کیا بگاڑ سکتے ہیں؟ ابھی اللہ نے طاقت دی ہے، جائیے دواخانوں میں جا کر دیکھیے، اچھے ہٹے کٹے نوجوان کو ایکسیڈنٹ کی وجہ سے، کوئی فلاں بیماری کی وجہ سے، کوئی فلاں دکھ کی وجہ سے جو ہے تو دواخانے کے بیٹوں پہ پڑے ہوئے ہیں، پلنگوں پر پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ نے ہمیں صحت، قوت، طاقت دی ہے، اگر ہم اس کی قدر نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ جیسے دینا جانتے ہیں صحت کو، ویسا لینا بھی جانتے ہیں۔ اس لیے روزوں کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ۔ اور آخری بات یہ، میں نے جو حدیث آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، پڑھی ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہیں جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ حدیث میں دیکھا آپ نے، یہ جملہ نہیں استعمال کیا گیا کہ تم میں سب سے بہتر بچہ وہ ہے یا بچی وہ ہے جو قرآن کو سیکھے، یہ جملہ استعمال نہیں کیا، بلکہ تم میں جو بھی آدمی قرآن کو سیکھے یا سکھائے۔ تو بھائیوں، یہ سیکھنے سکھانے کا سلسلہ جو ہے تو موت تک ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے۔ اس لیے آپ سے درخواست یہ ہے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں برکتوں کا نزول ہو، ہمارے گھروں میں اللہ کی طرف سے برکتیں اور رحمتیں اترتی رہیں، تو ہمیں نماز روزے کے ساتھ تلاوت کا اہتمام کرنا پڑے گا۔ آج جو ہے تو تھوڑی سی گھر میں پریشانی تکلیف آئے تو کتنے عاملوں کے پاس گھومتی عورتیں، ہم بھی جاتے لے کے بیچاریوں کو کہ وہ مولانا اچھے ہیں، وہ اچھا تعویذ دیتے ہیں، اور کتنے پیسے ہونا، بولے مولانا تم لو بس یہ علاج کر دو۔ گھر سے اگر فتنوں کو ختم کرنا ہے، وساوس کو ختم کرنا ہے، گھر سے اگر بت پلت کو ختم کرنا ہے تو تعویذ گنڈے کے بجائے خود اب عامل بنیے، خود قرآن کی تلاوت کیجیے، خود قرآن پڑھنے والے بنیے۔ اس کے لیے اگر آپ کو قرآن نہیں آتا ہے تو اپنے امام صاحب کے پاس آئیے، ان سے سیکھیے۔ آخری درجے میں یہ ہے میرے بھائیوں، آپ اندازہ لگائیں، میرے جملے پر غور کریں، تھوڑا سا سوچیں کہ ہم نے قرآن کو کب ہاتھ میں لیے تھے۔ ایسے کئی بندے گزر گئے دنیا سے، معاف کرنا، جنہوں نے زندگی بھر قرآن کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ جو قرآن ہمارے لیے آئیڈیل ہے، نمونہ ہے، ہمارے لیے رہبر ہے،
ہمارے لیے کامیابی کی کتاب ہے، اس کتاب کو بغیر چھوئے لوگ دنیا سے جا چکے ہیں، ایسے بھی لوگ۔ کیا ہمارا تمہارا شمار بھی ان لوگوں میں تو نہیں کہ کبھی ہم نے قرآن کو ہاتھ میں نہیں لیا، کبھی اس کو محبت سے نہیں پکڑا؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے؟ اگر ایسا ہے میرے بھائیوں تو توبہ کریں اور آج سے معمول بنائیں۔ کل گزشتہ سلوڑ میں ایک پروگرام تھا محمدیہ مسجد میں، اس میں ہمارے حضرت مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہم العالیہ کے خلیفہ حضرت مولانا عارف صاحب چشتی تشریف لائے تھے، تو انہوں نے یہ کہا کہ اگر آپ قرآن سیکھنا چاہتے ہیں تو سیکھیے، اگر آپ نہیں سیکھ پا رہے ہیں، آپ کی زبان نہیں الٹ رہی ہے، نہیں پلٹ رہی ہے، آپ کو پڑھتے نہیں آ رہا ہے، تو کم از کم اتنا کیجئے کہ قرآن کو ہاتھ میں لیجئے، قرآن کو ہاتھ میں پکڑیے اور محبت سے جو ہے تو سورہ فاتحہ تو سب کو یاد ہے نا؟ ارے سورہ فاتحہ یاد ہے کیا نہیں ہے؟ پہلے ہی صفحے پر سورہ فاتحہ لکھی ہوئی ہے، اسی سورہ فاتحہ کو کم از کم ہر نماز کے بعد 5 سے 10 منٹ پڑھو، محبت کے ساتھ قرآن پر انگلی پھیرو، پوچھیے علماء سے کہ ایک ایک حرف کا کیا ثواب ہے۔ ایسا تو نہیں لکھا ہے کہ اگر کوئی سورہ فاتحہ کو 1 سے 10 مرتبہ پڑھ لے گا تو اس کو کوئی ثواب نہیں ملے گا، بلکہ ایک ایک حرف پر اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں دیں گے۔ اس لیے آپ سے ادباً درخواست یہ ہے کہ رمضان بھی قریب آ رہا ہے، اس لیے اس رمضان میں اور ابھی سے قرآن کی تلاوت کا معمول بنائیں۔ اگر پڑھنا جانتے ہیں تو بہت اچھا، کم از کم 3 پارے روزانہ پڑھنے کی کوشش کریں، آخری درجے میں 1 پارہ پڑھنے کی کوشش کریں۔ اگر یہ بھی نہیں قرآن نہیں آتا تو قرآن ہماری مسجدوں میں دھول کی وجہ سے خراب ہو رہے ہیں، گھروں میں جو ہے تو دھول کی وجہ سے خراب ہو رہے ہیں، اس قرآن کو نکالیے، اس کو پاک صاف کپڑے میں رکھیے، روزانہ اس کو خوشبو کا استعمال کیجیے۔ واقعات اتنے ہیں کہ گھنٹوں بھی اگر بیان کیا جائے تو ختم نہیں ہوگے، لیکن واقعات کا خلاصہ کیا ہے کہ ہماری زندگی عمل والی بن جائے۔ تو آپ سے ایک ارادہ تو یہ کہ روزانہ 5 وقت نماز کا اہتمام۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں استعداد دی ہے تو زکوٰۃ نکالیں گے، اللہ تعالیٰ نے استعداد دی رہی ہے تو حج کے لیے جائیں گے، اللہ تعالیٰ نے استعداد صحت تندرستی دی ہے تو روزہ رکھیں گے انشاءاللہ۔ اور آخری درجے میں یہ ہے کہ روزانہ گھر میں قرآن کی تلاوت ہو، مسجد میں ہو یا گھر میں ہو، روزانہ کم از کم آخری درجے میں 10 منٹ قرآن کو لے کر بیٹھے، محبت کے ساتھ اس پر ہاتھ پھیریں۔ انشاءاللہ یہی محبت کے ساتھ ہاتھ پھیرنا آپ کی کامیابی کی دلیل ہے۔ ہماری مسجد عائشہ میں ایک بزرگ ہیں، ان کو قرآن نہیں آتا، تو میرے سے پہلے جو امام تھے وہاں، وہ ان کے پاس آئے ایک مرتبہ، ان کو پڑھانے کی کوشش کی، وہ پڑھنا بالکل نہیں جانتے، تو بہت کوشش کی لیکن ان کی زبان ہی نہیں الٹ رہی۔ آخری درجے میں انہوں نے ان کو یہ کہا کہ آپ چاہتے نا قرآن آپ کو پڑھتے آئے لیکن پڑھتے نہیں آ رہا، تو آپ یہ کرو کہ روزانہ 1 پارے پر جو ہے تو انگلی پھیرو، روزانہ 1 پارے پر انگلی پھیر لیا کرو، اللہ اس کی برکت سے تمہیں معاف کر دے گا۔ تو آج بھی ان کا معمول ہے کہ وہ فجر کی نماز پڑھتے ہیں اور روزانہ جو ہے تو کم از کم 1 پارے پر یہ بھی سچ ہے، یہ بھی سچ ہے، یہ بھی سچ ہے، اس طرح کا جملہ کہتے کہتے وہ 1 پارہ روزانہ گویا کے پڑھتے ہیں۔ میں نے ان کو کہا کبھی سورہ فاتحہ بھی پڑھ لیا کرو، جو صورتیں یاد ہے اس پر انگلیاں پھیر لیا کرو، اللہ اس کی برکت سے مغفرت کر دے۔ تو کریں گے انشاءاللہ۔ تراویح کے اندر قرآن اہتمام سے اور پابندی سے سننے کا اہتمام کریں، تراویح کا اہتمام کریں، روزوں کا اہتمام کریں، اپنی مستورات کو بھی جو ہے تو مکلف بنائیں کہ اب ملک کے حالات بڑی تیزی سے بدلتے جا رہے ہیں، اس لیے میرے بھائیوں اب غفلت سے نکلنا ہے۔ اب بہت ہو گیا، بہت ہم نے غفلت میں وقت گزار دیا، اس لیے میں جوانوں سے کہوں اپنی جوانیوں کی حفاظت کیجیے، جی اپنے ایمان کی حفاظت کیجیے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا مستقبل روشن ہو تو ابھی ہم کو چوکنا ہونا پڑے گا، اور بہت زیادہ جو ہے تو غفلت میں نہیں رہنا ہے بلکہ چوکنا ہو کر زندگی گزارنا ہے۔ اور پھر مولانا نے یہ کہا کہ کوئی بھی قدم اٹھاؤ تو دیہات کی طرف دیکھتے ہوئے اٹھاؤ۔ حالات آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں، میڈیا حالات کو کتنا خراب کر رہی ہے، اس لیے غفلت میں نہیں رہنے کا کرنا ہے۔ اپنے بچوں کی حفاظت، اپنے گھر کی حفاظت، اپنے گاؤں کی حفاظت کس انداز سے کرنا ہے، اس کے لیے بہت سی چیزیں ہیں۔ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہمارا تعلق اللہ سے مضبوط ہو جائے، ہم سنتوں کا اہتمام کریں، دین اور سنت کے مطابق زندگی گزاریں گے، اللہ تعالیٰ خود بخود ہمارا رعب اور دبدبہ ان کے دلوں میں ڈال دے گا۔ سب سے بڑی چیز یہ، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کئی سنی باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔